اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد الباب الثانی فی الاسم المبنی وهو ما وقع غیر مرکب مع غیرہ مثل الف با تا ثا ومثل احد و اثنان و ثلاثہ مثلا۔ دوسری بحث، دوسرا باب جو کہ اس کتاب کے اندر کرنے والے تھے وہ ہے باب ثانی اسم مبنی کے حوالے سے، چونکہ مصنف نے اس سے پہلے معرب کو بیان کیا اور معرب کے 3 قسموں کو بھی تفصیل سے بیان کیا، مرفوعات، منصوبات، مجرورات، اور اس کے بعد ایک خاتمہ کا بھی تذکرہ کیا، وہ بھی ختم ہو گیا، توابع جسے کہا گیا تھا۔ پھر مصنف جو ہے شروع کر رہا ہے اسم مبنی کے حوالے سے، جو کہ باب ثانی ہے اس کتاب کے اندر۔ اب یہاں پر سوال ہے کہ مبنی کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں مبنی وہ اسم ہے جو غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو، جیسے الف ہے، با ہے، تا ہے، احد ہے، اثنان ہے، ثلاثہ ہے۔ تو یہ جو الف با کہہ رہے ہیں نا، یہ حروف تہجی والا وہی الف با مراد نہیں ہے، بلکہ دوسرے الفاظ کے ساتھ نہ ملنا یہ مراد ہے۔ جیسے مثلا یہاں پر مثال دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ زید بعبارت دیگر اگر آپ یوں کہیں کہ زید مبنی ہے، مبنی علی السکون ہے، چونکہ یہ دال پر جو ہے ساکن ہے اور اس کو کہیں گے مبنی علی السکون، لیکن یہ بالفعل جو ہے مبنی علی السکون ہے، بالقوہ یعنی مستقبل میں یہ جو ہے نہیں رہے گا کہ یہ مبنی علی السکون پر، بلکہ وہ مبنی علی الفتح یعنی وہ معرب ہوگا، تو اس پر فتح آئیں گے، نصب آئیں گے، کسرہ آئیں گے، جر آئیں گے، ضمہ آئے گا، تو یہ مختلف حالات اس کے بدلتے رہیں گے۔ تو بالفعل جو ہے زید مبنی علی السکون ہے، بالقوہ جو ہے وہ معرب ہے، اس کو اعراب آئیں گے۔ یہ پہلی صورت ہے جو اس میں مبنی کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، ایک یہ ہے۔ دوسری جو قسم ہے اس میں مبنی کی، چونکہ ہم نے کہا غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو، تو یہ اس کی مثال جو ہے الف با اور واحد، اثنان، ثلاثہ، اور اس طرح زید کو ہم نے مثال کے طور پر پیش کیا۔ دوسری قسم یہ ہے کہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت ہوتے ہیں۔ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت ہونے کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں مبنی الاصل سے مراد کہ یہ دلالت کرتے ہیں اپنے معنی پر، لیکن یہ لفظ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی قرینے کا محتاج ہوتا ہے، جیسے اسماء اشارہ۔ اب یہ اسماء اشارہ مبنی ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے اس کے لیے ہاتھوں سے اشارہ بھی کیا جائے، اعضاء و جوارح کے ساتھ اشارہ کیا جائے، تو یہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت والے اس میں مبنی سے شمار کیا جاتا ہے اس کو۔ جیسے من ہے، اسی طرح ہؤلائی ہے، یہ من اور ہؤلائی کسی چیز پر دلالت نہیں کریں گے جب تک آپ اس کے ذریعے سے اشارہ نہ کریں۔ یہ دوسری قسم ہے جو کہ اس میں مبنی کے حوالے سے دوسری قسم۔ اور اسی طرح جو ہے تیسری قسم ہے، وہ ہے کہ 3 حروف سے کم پر ہو، یا معنی متضمن ہو ایسے حروف کا جو 3 حروف ہو یا اس سے زائد، تو یعنی یا جو ہے 3 حروف سے کم ہو تو وہ مبنی ہوگا، یا جو ہے حروف کے معنی کو اپنے ضمن میں لیا ہوا ہو، ہے وہ 3 حروف سے زیادہ، مثلا
لیکن وہ اپنے اندر معنی حروف کو ہی ضمن میں لیا ہوا ہو تو یہ بھی مبنی ہوں گے، جو کہ مبنی کی تیسری قسم ہے۔ اور یہ جو قسم ہے یہ معرب کبھی نہیں بن سکتا، چونکہ وہ حروف کی جو معنی کو ضمن میں لیا ہوا ہے اور 3 حرفی سے کم ہے۔ یہ جو تیسری اور آخری قسم ہے یہ کبھی بھی معرب بننے کی اس کے اندر صلاحیت موجود نہیں ہوتی ہے، ایک بات۔ اور اس کا جو حکم ہوگا یہ عوامل کے اس پر داخل ہونے سے متغیر بھی نہیں ہوتا۔ مبنی سے مراد یہی ہے کہ وہ اپنی جگہ پر کھڑی رہے۔ ہم بنیاد کو جو مبنی کے جو لفظی معنی ہے وہ بنیاد ہے، بنیاد یعنی وہ اپنی جگہ پر جس طرح کھڑی رہتی ہے، کہیں کچھ بھی اس کو نہیں ہوتا، تو یہاں پر بھی مبنی کی حالت بھی اسی طرح ہے، وہ اپنی جگہ پر قائم رہیں گے چاہے جتنے بھی عوامل اس پر داخل ہوتی جائیں۔ تو یہ اسی طرح جو ہے جب یہ معرب بنتا ہے تو وہاں پر کبھی ضمہ آئیں گے، کبھی فتحہ آئے گا، کبھی کسرہ آئے گا، کبھی جو ہے ساکن رہے گا۔ تو یہ جو ہے جب مبنی سے نکلیں گے تو وہاں پر جو ہے اعراب کی 3 حالتیں ہیں اس کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ اور یہ جو آخری جو قسم ہے وہ جو کہ اس میں مبنی کا جو تیسری قسم ہے، یعنی یہ تقریباً یعنی یہاں پر بیان کرتے یہ جو مبنی کے قسم تقریباً یہاں پر فرماتے ہیں 8 ہے، یعنی چاہے اس میں غیر مرکب ہو یا مشابہ بمعنی الاصل ہو یا 3 حرفی سے کم ہو یا معنی حروف کو ضمن میں لیا ہوا ہو، یعنی یہ جو 3 قسمیں ہم نے بیان کی، فرماتے ہیں یہ کل جو ہے 8 قسموں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ایک ہے مضمرات ضمائر، دوسرا ہے اسماء اشارات، تیسرا ہے اسماء الموصولات۔ لیکن یہاں پر اسماء اشارات اور موصولات کو ایک کیا ہوا ہے، اگر آپ اس کو الگ کریں گے تو 9 بنے گا، لیکن یہاں پر جو ہے اسماء اشارات اور اسماء موصولات دونوں کو ایک شمار کریں گے تو 2، وہ اسماء الافعال ہے 3، والاصوات ہے 4، والمرکبات ہے 5، والکنایات ہے 6، وبعض الظروف ہے 7، اسی طرح جو ہے اشارات اور موصولات یہ الگ کرے تو 8، الگ نہ کرنے کی صورت میں 7، تو یہاں پر الگ کیا ہے تو اس لیے انہوں نے 8 لکھا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ یعنی یہاں پر جو ہے اس میں مبنی جو ہے 8 قسموں پر تقسیم ہوں گے، اگر اسماء اشارات اور موصولات کو ایک کرے تو 8، الگ کرے تو 8، اگر ایک کرنے کی صورت میں 7 جو ہے ہمارے پاس اقسام مبنی آ جائیں گے۔ اور سب سے پہلے وہ شروع کر رہے ہیں مضمرات کو، اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم جو پڑھے ہیں اس کی انشاءاللہ تطبیق کریں گے۔ الباب الثانی، دوسرا باب، فی الاسم المبنی، اسم مبنی کے بارے میں ہے۔ وہ ہوا یہ اسم مبنی، یعنی اسم مبنی ما وہ چیز ہے وقع غیر مرکب، واقع ہو اس حال میں کہ وہ اپنے غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو، مع غیر ہی یعنی اپنے غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو، یعنی وَهُوَ مَا وَقَعَ غَيْرُ مُرَكَّبٍ مَعَ غَيْرِهِ، وہ واقع ہو اپنے غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو۔ مثل الف ہے، با ہے اور تا ہے، الہ یعنی الالیا۔ ومثل اسی طرح احد ہے، و اثنان ہے، و ثلاثہ ہے، 3 مثلا۔ وَكَلَفْظُ زَيْدٍ، لفظ زید ہے، وحدہ اکیلا زید کو پڑھیں تو فَإِنَّهُ یہ جو اکیلا زید آپ پڑھیں گے تو یہ زید مبنی بالفعل علی السکون، وہ مبنی علی السکون ہوگا اقسام الثلاثہ میں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قسم اول جو ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ اس میں مبنی کی 3 قسمیں، یہ مثالیں ابھی بیان کیا، اور اس کے بعد جو ہے پہلی قسم جو کہ 3 قسمیں یہاں پر بیان ہو رہے ہیں، تو پہلی قسم فَإِنَّهُ یہ جو زید ہے یعنی قسم اول من مبنی من اقسام الثلاثہ میں سے، مبنی بالفعل علی السکون، مبنی بالفعل ہوتا ہے سکون کے ساتھ، ومعرب بالقوہ لیکن مستقبل کے لیے وہ معرب ہوتا ہے، مستقبل کے لیے وہ مبنی نہیں ہوتا، مستقبل میں وہ اعراب کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ کسی کے ساتھ ترکیب ہونے کی وجہ سے۔ پہلے ابھی ترکیب نہیں ہے، مثلا زید ہے، وہی زید کی مثال ہم نے ابھی پیش کی ہے،
تو زید جو ہے یہ موحد الگ ہونے کی صورت میں آپ اس کو کچھ بھی نام نہیں دے سکتے، وہ مبنی علی السکون ہے، لیکن جب یہ کسی اور کے ساتھ غیر کے ساتھ مرکب ہوں گے تب وہ جو ہے معرب ہوں گے، یعنی معرب بالقوہ مستقبل میں۔ یہ پہلا مسئلہ۔ وما، اور یہاں سے قسم اقسام ثلاثہ جو کہ مبنی کے اقسام ثلاثہ میں سے دوسری قسم وما، وہ چیز ہے یشابہ مبنی الاصل، جو مبنی الاصل سے شباہت رکھتے ہیں۔ کیسے؟ بی ان یکون فی الدلالت علی معنی، اس طریقے سے کہ وہ معنی پر دلالت کرنے میں محتاجن الی قرینۃ، کسی قرینے کی طرف وہ محتاج ہو، کا اسماء الاشارہ، جیسے اسماء اشارہ۔ اسماء اشارہ جو ہے جب آپ بیان کرتے ہیں تو معنی پر دلالت کرنے کے لیے اشارہ کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا ابھی ہاؤلائی کہا، کون ہاؤلائی؟ کوئی کس کی طرف اشارہ کر، کوئی پتہ نہیں ہے۔ جب تک آپ ہاتھوں سے اشارہ نہ کریں، آنکھوں سے اشارہ نہ کریں، کوئی اعضاء و جواری سے اشارہ نہ کرے تو وہ معنی پر دلالت نہیں کر رہا۔ ہاؤلائی سے مراد کون ہے، کیا ہے، کیسے ہیں، معلوم ہمیں نہیں ہوتا۔ تو یہ جیسے یہاں پر بیان کیا، نحو من، کون، ہاؤلائی، یہ لوگ، یعنی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری صورت ہو گئی اقسام مبنی میں سے۔ یہاں پر جو ہے من ہاؤلائی، یہ کون لوگ ہے، یہاں پر یوں کہیں من ہاؤلائی، یہ کون لوگ ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے آپ یوں کہیں من ہاؤلائی کے لیے یہ کون لوگ ہیں، آپ جب تک ان لوگوں کی طرف اشارہ نہیں کریں گے تب تک آپ کے لیے معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ من ہاؤلائی الگ نہیں ہے، دونوں ایک ہے۔ ایک یہ بات ہو گئی۔ دوسری قسم، تیسری قسم فرماتے او یکون علی اقل من ثلاثت احرف، تیسری قسم یہ بیان کرتے ہیں مبنی میں سے کہ وہ 3 حروف سے کم ہو، او یا ہو، یعنی 3 حروف سے کم ہو، یا 3 حروف ہو یا اس سے زائد ہو، لیکن تضمن معنی الحروف، جو کہ معنی حروف کو اپنے ضمن میں لیا ہوا ہے، معنی اس کا وہی حروفی والا معنی ہے۔ وذالک، وہ کیسے؟ نحو زا، یہ زا جو ہے یہ اقل ہے من ثلاثت حرف، لیکن بعض نسخوں میں حاذا ہے، یہ غلط ہے، چونکہ زا جو ہے اقل من حروف ثلاثہ، 3 حروف سے کم والے کی مثال ہے۔ تو زا یہ اس میں اشارہ ہے، اب یہ اس میں اشارہ ہے اور ساتھ جو ہے اقل من حروف ہے۔ ایک وَمِنْ 11 إِلَىٰ 19، 11، 19، 18، 17، یہ سارے جو عدد جو درمیان میں وہ سب یہ بھی جو ہے اسی میں سے ہیں، 3 حرف کے زائد پر موجود ہے، لیکن وہ متضمن بالحروف ہے۔ یہ زا جو ہے اقل من حروف ثلاثہ کی مثال ہے، اور من 11 سے الی 19 تک جو ہے وہ تضمن معنی حرفی کے مثال ہے۔ وَمِثْلُ هَذَا الْقِسْمُ، یہ جو قسم ہم بھی بیان کے تیسری، لا يصير معربا اصلا، کبھی معرب نہیں بن سکتا۔ وحکمہ، اس کا حکم، یعنی مبنی الاصل کے مشابہ والا، یعنی قسم ثانی میں اقسام مبنی اور وہ عامل کے ساتھ واقع نہیں ہوتے جو ابھی ہم نے بیان کیا، یہ اللہ یختلف آخرہ باختلاف العوامل، یہ مبنی الاصل والے کے ساتھ شباہت ہونے والے، اور یہ جو قسم ہے 3 حرف سے کم یا 3 حرف سے زائد ہو لیکن حروف کے معنی کو اپنے ضمن میں لیا ہوا ہو، یہ جو اقسام مبنی ہے لا یختلف آخرہ، ان کے آخر میں اختلاف نہیں ہوں گے، یعنی اعراب نہیں آئیں گے باختلاف العوامل، مختلف عوامل کے داخل ہونے سے وہ اختلاف نہیں کریں گے، وہ اپنی جگہ پر کھڑے رہیں گے۔ وحرکاتہ، اور جو معرب پر حرکات آئیں گے، یہاں پر کہا نا وَمِثْلُ هَذَا الْقِسْمُ لَا يَصِيرُ مُعْرَبًا أَصْلًا، وحرکاتہ، اور یہاں پر اس کی حرکات کو نام دیا جاتا ہے، یعنی اعراب کے جو قسمیں ہیں اس میں سے جو حرکات جو آئے معرب پر، ضمن، ضم کہا جاتا ہے، وفتحن،
حالت فتحی میں، حالت ضمہ میں، حالت کسرہ و کسرن، حالت کسرہ، 3 قسمیں ہیں۔ وسکونہ وقفاً، اور حالت سکون میں معرب کو نام دیا جاتا ہے وقف۔ اور یہ جو اس میں مبنی ہے وہ ہوا علی 8 انواع، کل جو ہے 8 قسمیں ہیں، یعنی اس میں غیر مرکب یا مشابہ بمبنی الاصل ہو، دونوں صورتوں میں، یعنی اس میں مبنی چاہے غیر مرکب والا ہو یا مشابہ بالاصل ہو، یعنی مشابہ بمبنی الاصل ہو۔ یہ کل ٹوٹل 8 قسمیں اس کی۔ المضمرات ضمائر ہے، واسماء الاشارات اس میں اشارہ ہے، والموصولات اس میں موصول ہے، واسماء الافعال اسماء افعال ہیں، والاصوات اور یہ آواز، والمرکبات اور یہ اس میں مرکب، والکنایات اسماء کنایہ، وبعض الظروف، اور یہ سارے جو ہے اس میں مبنی کے اقسام میں سے ہیں۔ انشاءاللہ ان سب کی جو تفاصیل ہے وہ ایک ایک کر کے ہم بیان کریں گے۔ اور سب سے پہلا مصنف یہاں پر شروع کر رہا ہے النوع الاول المضمرات، سب سے پہلا مصنف یہاں پر مضمرات کو بیان فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، بھئی صرف مضمرات کو ان 7 پر مقدم کیوں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں چونکہ مضمر کا مبنی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، چاہے ضمیر غائب ہو، چاہے مخاطب ہو، چاہے متکلم ہو، تینوں کے تینوں مبنی ہونے میں اس میں اختلاف نہیں ہے، اس لیے ہم نے سب سے پہلے اس کو مقدم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ اس میں مضمرات جس کو ہم نے بیان کیا اس کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ وہ اسم ہے جو دلالت کرنے کے لیے وضع کیا ہے کہ کبھی وہ دلالت کرے متکلم پر، کبھی دلالت کرے مخاطب پر، کبھی دلالت کرے غائب پر، کبھی وہ لفظاً ہوتا ہے یہ ضمائر، کبھی معنن ہوتا ہے، کبھی حکمن ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں، 3 حالتیں ہیں اس کے لیے۔ اور یہاں پر فرماتے ہیں یہ جو ضمیر ہے، ضمیر متکلم اعرف ہے ضمیر مخاطب سے، اور ضمیر مخاطب اعرف ہے ضمیر غائب سے۔ تو یہ ضمیر متکلم کا درجہ پہلا ہے، ضمیر مخاطب کا درجہ دوسرا ہے، ضمیر غائب کا درجہ تیسرا ہے۔ تو یہ ضمائر کے اندر بھی افضلیت پائے جاتے ہیں۔ تو متکلم کا جو ہے عارف ہے، بہت زیادہ معروف ہے، افضلیت ہے، اس کے لیے اس کو مقدم کیا جاتا ہے جہاں کہیں بھی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بحث ہے۔ فرماتے ہیں یہ ضمیر 2 قسموں پر تقسیم ہوں گے، یہ جو مضمرات جو ہے تقسیم ہوں گے 2 قسموں پر، ضمیر متصل اور ضمیر منفصل۔ اب ضمیر متصل کی 3 قسمیں ہیں، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مجرور متصل، ضمیر منصوب متصل، یہ 3 قسمیں ہیں اس کی۔ پھر آتے ہیں ضمیر منفصل کی۔ ضمیر منفصل جو ہے یہ جو ہے مرفوع ہوتے ہیں یا منصوب ہوتے ہیں، یعنی ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل، ضمیر مرفوع منفصل، مجرور منفصل نہیں ہوتا۔ تو یہ تقریباً یعنی یہاں پر بیان کرتے ہیں 70 قسم کے ضمیر ہے، یعنی ضمیر مرفوع متصل کے 14 ضمائر، ضمیر منصوب متصل کے 14 ضمائر، ضمیر مجرور متصل کے 14 ضمائر۔ پھر یہ اس کو ملائیں، ان 14 3 کو ملائیں اس دوسرے 14 کے ساتھ، یعنی ضمیر منصوب منفصل، ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ، تو کل جو ہے 70 ضمائر یہاں پر بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان ضمائر کو ہم پڑھیں گے کہ جب عبارت کو تطبیق کرتے ہیں تب۔ ٹھیک ہے، تو یہ ضمیر متصل کی تعریف کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں ضمیر متصل جو ہے اس کو اکیلا نہیں لیا جا سکتا، اس کو کسی کے ساتھ ملا کر پڑھا جا سکتا ہے، اس کو اکیلا منفصل الگ طور پر نہیں پڑھا جا سکتا۔ لیکن ضمیر منفصل کی تعریف یہ ہے کہ اس کو استعمال کرے تو الگ اکیلا استعمال اس کو کر سکتا ہے، مسئلہ
نہیں ہے، اور اس کے اندر اور بھی احکام ہے جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ النوع الاول، پہلی نوع المضمرات، ضمائر کے بارے میں ہے۔ وہی، یہ ضمائر، اس کی تعریف، اسم، یہ ضمائر اسم ہے، ما، اس چیز کے لیے، وضع، جس کو وضع کیا گیا ہے، لیدل علی متکلم، تاکہ وہ دلالت کرے متکلم پر۔ متکلم کے دو صیغے ہیں، متکلم وحدہ اور متکلم مع الغیر۔ او مخاطب، 6 صیغے ہیں مخاطب کے۔ او غائب، غائب کے 6 صیغے ہیں۔ تقدم ذکرہ لفظاً، جس کے ذکر ہم نے پہلے بھی کیا ہے، کبھی یہ ضمائر ہوتے ہیں لفظاً، یعنی یہ جو ضمائر کا پلٹنا لفظی ہوتے ہیں، جیسے ضرب زید غلامہ، ضرب زید، زید نے مارا غلام، اس کے غلام پر۔ اب یہاں پر جو غلامہ کی ضمیر کا پلٹنا زید کے لیے ہے، تو یہ لفظاً ہے ایک۔ او معنن ہے، معنن یعنی جو ہے ضمیر پلٹ رہا ہے، ضربت غلامہ زید، تو یہ معنن ہے۔ او حکمن کی مثال، جیسے وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو یہاں پر جو ہے وَلِأَبْوَيْهِ کی طرف جو ضمیر ابویہ کے اندر ہے، اس کا مرجع جو ہے میت کی طرف ہے۔ تو کیسے پتہ چلا میت کی طرف ہے؟ تو قرآن کے جو ہے سیاق آیات سے ہمیں پتہ چلا کہ بھئی یہ میت کے احکام کو بیان کر رہا ہے، تو یہاں پر جو ہے یہ حصہ جو ابھی بیان کر رہا ہے وہ بھی میت کے حوالے سے ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ تینوں مثالیں ختم ہو گئی اس کی۔ وَهُوَ، اور یہ ضمائر علی قسمین، 2 قسموں پر ہے۔ متصل، ضمیر متصل، وَهُوَ، اور یہ ضمیر متصل، ما لا يستعمل وحدہ، وہ ضمیر ہے جو اکیلا منفرد علیحدہ اس کو ذکر اور استعمال نہیں کیا جاتا۔ اور یہ قسمیں جو ہے اما مرفوع، یا ضمیر متصل مرفوع ہوتے ہیں، نحو ضربت الی ضربنا، یعنی ضربا ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، یہ الی آخری، یہ سارے ضمائر۔ او منصوب، یا ضمیر منصوب متصل ہوتے ہیں، اس کے بھی 14 صیغے ہیں، پہلے والے کی بھی 14 صیغے ہیں، نحو ضربنی الی ضربہن، ضربنا ضربکا ضربکما ضربکم، یہ سارے جو ضمائر ہیں، ضربہ ضربہما ضربہن، یا ضربہم، ضربت ہی ضربتہما ضربتہن، یہ سارے ضمائر، یہ 14 ضمائر یہاں پر بنیں گے۔ او مجرور، یا جو ہے ضمیر متصل مجرور، یعنی ضمیر مجرور متصل، نحو غلامی ولی، غلامی ولی الی غلامہن ولہن، یہ تو یہاں پر کیسے بنیں گے؟ لہو لہما لہم، لہا لہما لہن، لکا لکما لکم، لکی لکما لکن، یہ سارے ضمائر۔ او منفصل، یا ضمیر منفصل ہوتے ہیں، یعنی متصل نہیں ہوتے، منفصل ہوتے ہیں۔ وہوا، اور یہ ضمیر منفصل کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ما یستعمل وحدہ، اس کو اکیلا منفرد علیحدہ طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ وہوا، اور یہ جو ضمیر منفصل ہے، ایضاً جس طرح ضمیر متصل مرفوع ہوتا تھا، منصوب ہوتا تھا، اسی طرح یہ ضمیر منفصل بھی مرفوع ہوتے ہیں۔ وہوا، جیسے انا الہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، ہوا ہما ہم، ہی ہما ہن، یہ انا و نحن، یہ 14۔ اور اسی طرح جو ہے وَإِمَّا منصوب، یا ضمیر منصوب منفصل ہوتا ہے، نحو جیسے کہ ایایا الا ایاہن، ایایا الا ایاہن، اس میں آپ پڑھیں ایاکا ایاکما ایاکم، ایاکی ایاکما ایاکن،
इय्याहु, इय्याहुमा, इय्याहुम, इय्याहिया, इय्याहुमा, इय्याहुन्न। तो ये 14 यहाँ पर बनेंगे। फ़ज़ालिक, बस ये ज़माइर कुल टोटली 70 ज़मीरन, 70 होंगे। 14 ज़रबे 5 करे तो 70 बनते हैं। तो कुल ज़माइर 70 है, लेकिन ज़मीर मुत्तसिल के लिए मजरूर नहीं है। हाँ, ज़मीर मुत्तसिल के लिए मरफू भी है, मंसूब भी है, मजरूर भी है, लेकिन ज़मीर मुनफसिल के लिए मरफू व मंसूब है, मजरूर नहीं है। ठीक है, आगे फरमाते हैं ज़मीर मरफू मुत्तसिल जो है मुस्ततिर रहते हैं गायब और गायबा में, यानी मुफ़रद मुअन्नस गायबा और मुफ़रद मुज़क्कर गायब वग़ैरह में। और इसी तरह ज़मीर मरफू मुत्तसिल गायब रहते हैं, मुस्ततिर रहते हैं मुज़ारे मुतकल्लिम में। मुज़ारे मुतकल्लिम चाहे मुतकल्लिम वहदा हो, चाहे मुतकल्लिम मअल गैर हो। इसी तरह मुखातब में, इसी तरह गायब गायबा में, और इसी तरह सिफत में, यानी इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल में, चाहे इसमें फ़ाइल का सीगा मुज़क्कर वाला हो या मुअन्नस वाला हो, मफ़ऊल में चाहे मुज़क्कर वाला हो या मुअन्नस वाला हो, सब में यानी जो है ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल जो है हमेशा गायब रहते हैं, मुस्ततिर रहते हैं। और आगे फरमाते कायदा दस्तूर बयान करते हैं कि ज़मीर मुनफसिल का लाना जायज़ नहीं है अरबी कलाम के अंदर जब तक ज़मीर मुत्तसिल का लाना जायज़ हो, मुमकिन हो। यानी जब तक आपके लिए ज़मीर मुत्तसिल का इस्तेमाल करना मुमकिन है, वहाँ पर आपके लिए जायज़ नहीं कि आप ज़मीर मुत्तसिल को छोड़कर मुनफसिल को ले आए हैं। फरमाते हैं वअलम, जान लो, अन्नल मरफ़ूउल मुत्तसिला, ज़मीर मरफ़ूअ मुत्तसिल, यकूना मुस्ततिरन, मुस्ततिर होता है। ऐ क्या मुराद मुस्ततिर से? मुस्तकिनन फिल माज़िल मुगाइबी वल मुगाइबा, यानी ये मुस्ततिर होते हैं, लफ्ज़न ज़िक्र नहीं होते हैं गायब में गायबा में। गायब की मिसाल का ज़रबा हुआ, ज़रबा के अंदर हुआ है मुस्ततिर है, हुआ ज़ाहिर नहीं है, यानी ला यज़कुर फिल लफ्ज़ जिसे कहा जाता है, यानी लफ्ज़न ज़िक्र नहीं होता इसमें। ज़रबा यानी एक बंदे ने मारा जो गायब है। व ज़रबत, ज़रबत के अंदर जो हिया है यानी एक औरत ने मारी। इसी तरह वफ़िल मुज़ारिअल मुतकल्लिम, मुज़ारे मुतकल्लिम में भी ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल जो है ज़मीर में है, मुस्ततिर है मुतलक़न, चाहे वो मुतकल्लिम वहदा हो, जैसे नहवु अज़रिबु, अज़रिबु में अना, व नज़रिबु, नज़रिबु में नहनु, यहाँ पर जो है मुस्ततिर है। ये मुतकल्लिम अल गैर का सीगा है नज़रिबु 2। इसी तरह ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल यकून मुस्ततिरन फिल मुखातब, वल मुखातब से मुराद वाव अत्फ़ है उस पर। तो मुखातब में भी ये जो ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल है वो मुस्ततिर होते हैं, जैसे का तज़रिबु, तज़रिबु में हिया, ठीक है, या अंता ये भी हो सकते हैं। वल गायब, इसी तरह गायब में, वल गायबा में, इन सब में जो है यहाँ पर ज़मीर मुस्ततिर होंगे। का वल गायब वल गायबा फिल मुदारे में, का यज़रिबु, यज़रिबु में हुआ, और इसी तरह व तज़रिबु में हिया। इसी तरह वफ़िस सिफ़ती, सिफ़त में आनी, सिफ़त से मुराद हमारी यहाँ पर मुराद इस्मुल फ़ाइली वल मफ़ऊल मुतलक़न, इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल दोनों मुराद है। यहाँ पर भी ज़मीर मरफ़ू जो है, ज़मीर मरफ़ू जो है मरफ़ू मुत्तसिल जो है यहाँ पर मुस्ततिर रहेंगे, चाहे इसमें फ़ाइल का सीगा मुज़क्कर वाले इस्तेमाल कर रहे हो या मुअन्नस वाला हो। मफ़ऊल में चाहे सीगा मुज़क्कर का हो या मुअन्नस का हो। वला यजूज़, और आगे कायदा बयान कर रहा है, वला यजूज़ इस्तेमालु ज़मीरिल मुनफ़सिल, ज़मीर मुनफ़सिल का इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, इल्ला मगर जायज़ है इंद तअज़्ज़ुरिल मुत्तसिल,
جب آپ کے لیے متصل کا استعمال کرنا معذور ہو، ممکن نہ ہو، تب جیسے مثال کے طور پر یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ ایاک نعبد، ایاک نعبد، میں آپ کی عبادت کرتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ حصر کرنا چاہتا ہوں، یہ جو میں عبادت کر رہا ہوں یہ کسی کے لیے نہیں ہے مگر صرف بس صرف میری عبادت اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ مخصوص کرنا چاہتے، اس لیے مفعول کو مقدم کر رہے ہیں۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، ضمیر منفصل ایاک جو کہ مفعول واقع ہو رہا ہے اس کو مقدم کر رہا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بھئی میں جو عبادت کرتا ہوں صرف حصر کر رہا ہے، یعنی عبادت جو ہے صرف اللہ کی ہے، تو یہاں پر مقدم کر سکتے ہیں، چونکہ اگر آپ ضمیر منفصل کو مقدم نہیں کریں گے تو حصر سمجھ میں نہیں آتا، تو حصر کو سمجھنا مشکل ہے، معذور ہے، اس لیے ہم نے اس کو مقدم کیا ہے ضمیر منفصل کو۔ ایک وما ضربک الا انا، دوسری مثال، میں نے مارا نہیں ہے، وما ضربک آپ پر مارا نہیں ہے، الا انا مگر مارا ہے تو میں نے مارا ہے۔ تو کوئی سمجھتا بھائی میں نے نہیں مارا، میرے کو وکیل نے مارا، کسی اور نے مارا، تو یہ ذہن میں ہوتا ہے، تو اس کی شبہات کو دور کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں بھائی میں نے ہی مارا ہے، اس لیے یہاں پر ضمیر کو جو ہے مقدم کیا جاتا ہے اور اس کو تاکید کے طور پر لیا جاتا ہے، اس لیے ضمیر منفصل کو استعمال کیا گیا ہے۔ ما ضربک آپ پر نہیں مارا، الا مگر مارا ہے تو انا میں نے مارا ہے، تو یہ تاکید کر رہا ہے۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں کہ ایک ضمیر ہوتے ہیں ضمیر غائب، ضمیر غائب ہوتے ہیں، اور وہ ضمیر جملہ سے پہلے واقع ہوتا ہے، اور وہ ضمیر جو جملے کو جو بعد میں واقع ہونے والا ہے اس کی تفسیر کر رہا ہے، تو اس ضمیر کو ضمیر شأن کہا جاتا ہے۔ اب بہت سارے جگہوں پر یہ آئیں گے، یاد رکھنا چاہیے کہ ضمیر شان اور ضمیر قصہ کسے کہتے ہیں۔ ضمیر شان مذکر والی ضمیر، ضمیر قصہ مؤنث والی ضمیر۔ تو یہاں پر بیان کرتے ہیں ضمیر شان کی تعریف کیا ہے، فرماتے ہیں ایک ضمیر ہے جس کے بعد جملہ ہے، اور جملے کی تفسیر وہ پہلے والے ضمیر کر رہا ہے جو جملے سے پہلے ہے، اس کو کہتے ہیں ضمیر شان۔ اگر مذکر والا ہے وہی ضمیر تو آپ کہیں گے ضمیر شان، اگر وہ مؤنث والی ضمیر ہے تو آپ کہیں گے وہ ضمیر قصہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَعْلَمْ جان لو، أَنَّ لَهُمْ ان کے لیے ضمیراً غائباً ایک ضمیر ہے جو کہ غائب ہے، یقع اس کی صفت یہ ہے کہ وہ واقع ہوتا ہے قبل جملتن ایک جملے سے پہلے، یعنی ضمیر واقع ہوتے تو ایک جملے سے پہلے، تفسرہ الجملۃ المذکورہ بعدہ جو اپنے ما بعد والے جملے کی تفسیر کر رہا ہے، ویسمى اس ضمیر کو نام رکھا جاتا ہے ضمیر الشأن فی المذکری، اگر مذکر والی ضمیر ہے تو ضمیر شان، وضمیر القصۃ فی المؤنث لیکن اگر وہی ضمیر مؤنث ہو تو ضمیر قصہ نام رکھا جاتا ہے۔ جیسا بھی مثال آ رہا ہے، نحو قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اے میرا حبیب اللہ ایک ہے، ہوا یعنی اللہ ایک ہے۔ تو دیکھو یہاں پر قل هو اللہ احد میں ہوا پہلے واقع ہوا ہے، اب اس کے بعد اللہ احد ہے، تو یہی ہوا اللہ احد کی تفسیر کر رہا ہے، تو آپ یہاں پر یوں کہیں کہ یہ ضمیر شان ہے۔ وَهِيَ هِنْدٌ مَلِيحَةٌ، اب ہِیَ ہِنْدٌ مَلِيحَةٌ یہ ضمیر، یہ جو ہِیَ ہے یہ ہندن کی تفسیر کر رہے ہیں، اپنے بعد جو جملہ واقع ہوا ہے وہ ما قبل والے ضمیر اس کی تفسیر کر رہی ہے، تو اس لیے اس کو ضمیر قصہ کہا جاتا ہے۔ وَإِنَّهَا زَيْنَبٌ قَائِمَةٌ یہی زینب ہے جو کھڑی ہے، یہ یا ہندن ملیحتن سے مراد یعنی ہندہ ایک خوشگوار موڈ والی عورت ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح انہا زینب قائمۃ یہ زینب ہے جو کھڑی ہے، تو یہاں پر جو ہے زینبن ہاں جو ہے اس کی تفسیر کر، انہا یعنی یہ جو زینب ہے زینب قائمۃ کھڑی ہے جو وہی زینب ہے، تو یہ تفسیر کر رہا ہے کھڑی جو ہے وہی زینب ہی مراد ہے جو بیان کر رہا، تو یہ ایک بات ہوگی۔ ضمیر شان اور ضمیر قصہ یہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے بہت سارے جگہوں پر۔ آگے فرماتے ہیں وَقَدْ يَدْخُلُ بَيْنَ الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ
ضمیر مرفوع منفصل، کبھی کبھار ضمیر مرفوع منفصل واقع ہوتے ہیں مبتدا اور خبر کے درمیان، تو اس وقت کیا کرنا پڑے گا؟ فرماتے ہیں مطابق للمبتدا اذا كان الخبر معرفتا او افعل من کذا، اگر یعنی جو ہے مبتدا معرفہ ہو تو خبر بھی معرفہ، مبتدا مذکر ہو تو خبر بھی مذکر، مبتدا مؤنث ہو خبر بھی مؤنث، مفرد تثنیہ جمع ہو تو اسی حساب سے، اسی طرح افعال ہو، افعال کے لیے اس میں تفضیل کے لیے خبر واقع ہو رہا ہو تو خبر بھی اسی حساب سے لانا پڑے گا، یعنی جو مبتدا ہوں گے مفرد مذکر جمع مذکر مؤنث مفرد تثنیہ جمع، تو وہی اس کی خبر کو بھی اسی کے مطابق لانا پڑے گا جب فاصلہ ہو درمیان میں اس وقت۔ وَيُسَمَّى یہاں پر فرماتے ہیں مطابق للمبتدا، مطابق ہونا چاہیے مبتدا کے، اذا كان الخبر معرفتا، جب خبر معرفہ ہو، خبر معرفہ ہو تو جو مبتدا ہے وہ اسی خبر کے مطابق ہو، او افعل من کذا، یا خبر افعل واقع ہو رہا ہو، یعنی تو اس وقت جو ہے وہ بھی خبر جو ہے معرفہ آنا ضروری ہے۔ وَيُسَمَّى فَصْلًا، اس کو فصل کہا جاتا ہے، لِأَنَّهُ، کیوں فصل کہا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں ضمیر مرفوع منفصل کو لِأَنَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمُبْتَدَى وَالْخَبَرِ، چونکہ وہ مبتدا اور خبر کے درمیان تفصیل کر رہا ہے، جدا ڈال رہا ہے، جدائی کر رہا ہے، اس لیے ضمیر مرفوع منفصل کہا جاتا ہے اس کو۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی آ رہے ہیں زید هو القائم، کا زید هو القائم، اب زید مبتدا ہے، القائم خبر ہے، القائم میں الف لام لگا ہوا تو خبر بھی معرفہ ہے تو زید معرفہ، تو ان دو معرف کے درمیان یعنی مبتدا اور خبر کے درمیان ہوا ضمیر منفصل فاصلہ آیا جو کہ مرفوع ہے، ضمیر مرفوع منفصل جسے کہا جاتا ہے، یہ فاصلہ آیا، تو یہ اس کو ہم کہیں گے ہوا کو ضمیر مرفوع منفصل ایک۔ اسی طرح وَكَانَ زَيْدٌ هُوَ الْقَائِمُ، تو وَكَانَ زَيْدٌ میں مبتدا، ہوا فاصل، القائم خبر کانا ہے، لیکن جو ہے یہ ال کے ساتھ آیا ہے، معرفہ ہے، تو یہاں پر بھی ہوا کو ضمیر مرفوع منفصل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح زید هو افضل من عمر، زید ہوا فاصل ہے، زید مبتدا ہے، افضلی افضلہ یعنی افعل تفضیل خبر ہے، یہاں پر افضلہ سے مراد افضل یعنی اس میں تفضیل خبر واقع ہوا ہے اور اس کی جو مبتدا ہے ان دونوں کے درمیان ضمیر مرفوع منفصل آئے تو اس کو بھی فاصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک بات۔ وقال اللہ تعالی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کنت انت الرقیب، آپ اپنے اوپر نگہبان تھے، تو یہاں پر جو ہے کنتا اسم ہے تا، انتا ضمیر منفصل مرفوع، اور جو ہے الرقیبہ جو ہے خبر ہے، چونکہ یہ الرقیب بھی یہاں پر جو ہے کانا کی خبر ہونے کے باوجود معرفہ آیا ہے، تو یہاں پر خبر جب معرفہ ہو ایک، یا خبر جو ہے افعال تفضیل کے طور پر آئے مبتدا کے لیے، تو ان کے درمیان ضمیر مرفوع منفصل کا آنا جائز ہے، اور جب یہ مبتدا اور خبر معرفہ کے درمیان ضمیر مرفوع منفصل آ جائے تو اس ضمیر کا نام ضمیر فاصل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مبتدا اور خبر معرفہ کے درمیان، مبتدا اور افعال تفضیل خبر واقع ہونے کے درمیان اگر ضمیر مرفوع منفصل اگر درمیان میں آئے تو جائز ہے اور اس کو ضمیر فاصل کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو نو ہے، اس میں مبنی کی جو 8 انواع کو بیان کرنے کے لیے کہا تھا وہ ہے نوع ثانی اسماء اشارات کے بارے میں، ان کا ذکر کل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔